اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حکام الہی حصہ اول۔ وہ امور جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حکامات خداوندی میں کچھ حکام ایسے ہیں جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ایسے حکام کو عموماً جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان میں زیادہ تر کی تفصیل اس باب میں تحریر کی جاتی ہے تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ فرمان الہی کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ذکر الہی سب سے اعلیٰ بندگی ہے۔ ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور حصول رضا الہی کا ذریعہ ہے۔ ذکر اللہ ذوالجلال کے قریب قرب کا ذریعہ ہے۔ ذکر حب الہی کا خزانہ ہے۔ ذکر ذریعہ نجات ہے۔ ذکر دکھوں کا مداوا ہے۔ ذکر گناہ اور لغزش کا ترک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرنا۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب میں تم کو محض اپنے کرم سے بھلا عمل اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہوں تو تم بھی دو کام کرنا، ایک میرا ذکر کرنا، دوسرا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا اور شکر سے نعمتیں بڑھے گی۔ میری ناشکری نہ کرنا کہ اس میں نعمت کے چھین جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ہر نعمت پر ادا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اس مصرف میں لائے جو اللہ ذوالجلال کے نزدیک پسندید ہے، اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ روح البیان میں ذکر الہی کی 3 اقسام بیان کی گئی ہے۔ ذکر بالسنان یعنی زبان سے ذکر کرنا، زبان سے تسبیح، تمجید اور تلاوت کرنا۔ نمبر 2، ذکر بالقلب یعنی قلبی ذکر، دل سے ذکر کرنا۔ ذکر بالا ارکان یعنی ظاہری اور باطنی اعضاء کو اچھے کاموں میں مشغول رکھنا اور برے کاموں سے روکنا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے
ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 9، تمہارا مال اور اولاد تمہیں خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسے کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ذکر الہی نہ کرنے کی سزا۔ جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان اس کو راہ حق سے روکتا رہتا ہے، اور وہ شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔